السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناولس۔ سیام بائی اقرا راجپوت آخری قسط نمبر 10 حصہ دوئم اور یہ لاسٹ پارٹ ہے، یعنی آخری ایپیسوڈ ہے۔ اور یہ ناول کمپلیٹ ہونے کے بعد، اس کو ریڈ کرنے کے بعد اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ چلیں ناول شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائش و اذیت کی صورت میں، تو کچھ صدموں کی صورت میں، تو کچھ زندگی میں آئے کسی خوبصورت خواب کی صورت میں۔ ہم اتنی شدت سے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور باب ریحان بھی تو سیاہ آسمان پہ موجود اس باریک سی لکیر کو تکتی سیام ابراہیم کے عشق میں اس پاک ذات کے آگے جھکا تھا۔ آہٹ کے احساس پہ سیام گردن موڑتے اپنے برابر کھڑے ریحان کو دیکھ مسکرائی تھی، جو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی معجزہ ہو۔ چاند مبارک میر! سیام کی مدھم سی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی، جس پر ریحان سنبھلا۔ عید مبارک! اس کے بوکھلاہٹ زدہ لہجے پہ سیام نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا، اور ریحان اس کی مسکراتی نظروں کو دیکھ نہ جانے کیوں خجل سا ہوا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بات کا آغاز کیسے کرے کہ اتنے میں آسمان پہ آتش بازی ہوئی، جس پر ان دونوں کی نظریں آسمان پہ ہوتی آتش بازی کی طرف اٹھی تھیں۔ سیاہ آسمان پہ موجود چاند کے باریک سی لکیر کے گرد ہوتی آتش بازی اور چھت کی منڈیر کے قریب کھڑے وہ دونوں، منظر افسانوی تھا۔ ان دونوں کے دل میں بہت سے سوال تھے، لیکن بظاہر دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی کا راج تھا۔ اور پھر کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے دبے پاؤں گزر گئے۔ ان دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو مخاطب کیا، جس پر وہ دونوں خجل سے ہوتے مسکرا دیے۔ آپ پہلے سے جانتی تھی؟ ریحان نے ہمت کرتے اس کی طرف دیکھا۔ کس بارے میں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کہ ہم نکاح میں ہیں۔ اور ریحان نے محسوس کیا تھا کہ سیام کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے ہیں، جسے چھپانے کے لیے وہ چہرہ جھکاتی ہولے سے سر اس بات میں ہلا کی۔ کب پتہ چلا؟ ریحان اس کے چہرے پہ بکھری شفق کو دیکھ یکدم سے پرسکون ہوا تھا۔ میرے کالج کا پہلا دن تھا، جب دادا نے کہا کہ سیام تم کسی کی امانت ہو تو اس کی امانت میں خیانت کبھی نہ کرنا۔ اور پھر دادا نے پوچھنے پہ بتایا کہ ماما پاپا کی زندگی میں ہی میرا نکاح پاپا نے اپنے دوست کے بیٹے سے کروا دیا تھا، لیکن وہ کون ہے مجھے نہیں پتا تھا، اور نہ ہی میں نے جاننا چاہا۔ اور پھر آپ آ گئے۔ آپ صراط مستقیم کی تلاش میں تھے، اور یہ میں نے محسوس کیا۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک کشمکش آ رہی تھی۔ پھر مجھے دادا نے کہا، سیام وہ محرم ہے تمہارا، تم اسے راہ راست پہ لا سکتی ہو۔ اور اس دن دادا اور داجی نے بتایا کہ آپ میرے محرم ہیں۔ سیام کے چہرے پہ مدھم نرم مسکراہٹ تھی، جس پر ریحان بھی مسکرا دیا، جبکہ آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ سمی میں اس قابل نہیں تھا جتنا اللہ رب العزت نے مجھے نواز دیا۔ میں گناہ گار تم جیسی پاک دامن پاکیزہ صالحہ لڑکی کے قابل نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا کہ سیام اپنے نازک ہتھیلی اس کے لبوں پہ رکھ گئی۔ آپ کس قابل ہیں؟ مجھ سے پوچھیں۔ میر، مجھے نہیں علم تھا کہ آپ میرے محرم ہیں، لیکن ایک سچے دوست کی حیثیت سے آپ ہمیشہ میری دعاؤں کا حصہ رہے۔ اور آپ گناہ گار نہیں ہیں، آپ بس مخلصی کی تلاش میں تھے، اس پاک ذات کی تلاش میں تھے۔ تو کیسے آپ گناہ گار ہو گئے؟ اور اگر آپ سے کبھی کوئی غفلت، بھول چوک ہوئی بھی ہے تو وہ جو پاک ذات ہے نا، بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی ایک وقت پہ آ کے معاف کر دیتی ہے۔ آپ تو پھر ہدایت پہ ہیں، کیونکہ اللہ صرف ہدایت انہیں ہی دیتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، اور اللہ ہدایت چاہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور خود سے قریب تر کر لیتا ہے۔ اور خود سوچیں کہ آپ اللہ سے کس قدر قریب ہو۔ سیام نے نرمی سے سمجھایا، تو کیا سمی میر کو محرم کی صورت میں قبول کرے گی؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا خوف در آیا تھا، جسے سیام نے بخوبی محسوس کیا، لیکن اس کے وہی بچپن والے طرز تخاطب پہ وہ مسکرائی تھی۔
یہ میر بتائے کہ سات مستقیم کے سفر پر سمی کا ہم سفر بنیں گے۔ سیام کا لہجہ شرارتی تھا، جس پر وہ مسکراتا سرس بات میں ہلا گیا۔ بابا کہ منال بابا چلاتی ریان تک آئی تھی، جس پر ریان نے فوراً اسے گود میں اٹھاتے حیرت سے دیکھا، جبکہ سیام نے مسکراہٹ ضبط کی۔ مسٹر کنگ، ماموں نے کہا آپ میرے بابا ہو؟ منال نے ریان کا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں میں تھامتے معصومیت سے پوچھا، جس پر ریان نے سیام کو دیکھا۔ ہاں جی، تو مسٹر کنگ آپ بتائیں نا کہ کیا آپ میری پرنسس کے بابا بنیں گے؟ اور سیام کی بات پہ وہ مسکرایا تھا۔ میں تو اپنی پرنسس کا آلریڈی بابا ہوں، ریان نے مضبوط لہجے میں کہتے منال کے رخسار پہ بوسہ دیا تھا۔ ویسے میرے سوچنے کی بات ہے، ہمارا نکاح بچپن میں کب ہوا؟ ہم تو بچپن میں بس ایک بار ہی ملے، جب میں بابا اور دادا کے ساتھ 1 مہینے کے لیے اسلام آباد آئی تھی، پھر اس کے بعد کبھی نہیں آئی، اور ہمیں کچھ بھی تو نہیں یاد ٹھیک سے۔ سام کا لہجہ پرسوچ تھا، جبکہ اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھ ریان نے بھی اپنے ذہن پہ زور ڈالتے یاد کرنا چاہا، جب ایک دم سے اس کے دماغ میں کچھ کلک کیا تھا۔ سمی، وہ فرینڈشپ کانٹریکٹ، ریان اچانک بولا، جس پر سیام نے نہ سمجھی سی اسے دیکھا۔ کون سا کانٹریکٹ؟ ارے وہی فرینڈشپ کانٹریکٹ جو ابراہیم انکل اور پاپا نے ہم سے سائن کرواتے داجی کو پکڑا دیا تھا، یاد آیا؟ اللہ، وہ نکاح نامہ تھا ہمارا، میرے سائن بچوں جیسے کتنے گندے آئے ہوں گے اس پہ۔ سیام کو ایک نئی فکر لاحق ہوئی، جس پر ریان ضبط کے باوجود ہنس دیا تھا، جبکہ ریان کے بازو میں موجود منال نے حیرت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ سیام خفا ہوئی۔ اچھا بابا، سوری۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ منال نے فوراً سے ریان کے دونوں کان پکڑے تھے۔ ماما، بابا سوری بول رہے ہیں، اور اس کی حرکت پر وہ دونوں ہنس دیے۔ سمی، کیا میں تمہیں اپنے حصار میں لے سکتا ہوں؟ ریان نے آج اسی سے اس کی اجازت چاہی، جس پر وہ آہستگی سے سر جھکا گئی تھی، جس پر ریان نے اپنے ایک بازو میں منال کو اٹھاتے دوسرا بازو سیام کے گرد حائل کرتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بابا دیکھیں، ماما بلش کر رہی ہیں۔ منال کی بات پہ ریان نے مسکراتی نظروں سے سیام کو دیکھا، جو منال کو گھور رہی تھی، جس پہ وہ ہنس دیا۔ جیسے دیکھ سیام بھی مسکرا دی، جبکہ منال ماں سے خفا ہوتی ریان کے کندھے پہ اپنا سر رکھ گئی، اور ریان سوچ کے رہ گیا کہ جو نقصان تمہیں اللہ سے جوڑ دے اس کو نقصان نہیں کہتے۔ اور پھر سیام ابراہیم تو باب الریان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ثابت ہوئی تھی۔ بساط دل پہ عجیب ہے شکست ذات کا لطف، جہاں پہ جیت اٹل ہو وہ بازی ہار کر دیکھو۔ وہ اپنے پورشن کے لان میں موجود بینچ کی پشت سے سر ٹکائے بے حس و حرکت سامنے والے پورشن کی چھت پہ منڈیر کے پاس ان 3 افراد پر مشتمل خوبصورت سی فیملی کو پتھرائی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منظر کس قدر مکمل و حسین تھا، لیکن اس منظر کو دیکھ ارسل کو اپنی آنکھوں میں کرچیاں چبھتی محسوس ہوئی تھیں، اور وہ چاہنے کے باوجود بھی اس منظر سے نظر نہ چرا پا رہا تھا، اور وہ اس کوشش میں اتنا غرق تھا کہ اسے اپنے برابر بیٹھتی کومل کا بھی احساس نہ ہوا۔ دادا نے بتایا کہ ریان سر ہی سیام کے شوہر ہیں۔ کومل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نظر آتا منظر دیکھ اسے بتایا، یہ جانے بغیر کہ وہ انجانے میں ہی صحیح اپنے عزیز جان بھائی کے سینے میں پیوست سیام کے محبت کے خنجر پہ دباؤ ڈال گئی ہے، جس سے اب بس خون رسنے کو بےتاب تھا۔ جانتا ہوں، وہ گلے میں ابھرنے والی گلٹی کے باعث بڑی دقتوں سے بس یہ 2 لفظ ہی بول پایا۔ بھائی، میں نے ہمیشہ سے سیام کو آپ کے ساتھ تصور کیا تھا۔ ارسل کی حالت دیکھ کومل کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ میں نے بھی۔ اس کی مدھم سرگوشی نما آواز پر کومل نے اسے دیکھا۔ تو پھر آپ نے دیر کیوں کرتی؟ کومل کے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں نے دیر نہیں کی، وہ تو کبھی میری تھی ہی نہیں،
اور مجھے لگتا تھا وہ میری ہے، کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اور ارسل کی آنکھوں سے بہت سے موتی ٹوٹتے بے مول ہوئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اسے کبھی اللہ سے نہیں مانگا، کیونکہ میں اس وہم میں تھا کہ وہ تو میری ہے۔ کبھی میں اس کے لیے اللہ کے آگے نہیں جھکا، اور مجھے آج پتہ چلا کہ دعائیں کتنی ضروری ہوتی ہیں۔ میں ٹوٹ رہا ہوں کیونکہ وہ صرف میرا وہم تھی، خوبصورت وہم جو کسی اور کی حقیقت بن گئی۔ ارسل کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ بھائی، آپ نے اپنے اس خوبصورت وہم کو حقیقت کیوں نہ بنایا؟ اسے دعاؤں میں کیوں نہ مانگا؟ اور کومل کے شکوے پہ وہ اذیت سے مسکرایا۔ آج میں مغرب کی نماز کے وقت ریان کو مسجد میں روتے اللہ سے راز و نیاز کرتے دیکھ بہت الجھا کہ وہ رو کیوں رہا ہے۔ وہ شخص جو یہاں آنے کے بعد شروع دنوں میں نہ روزے رکھتا نہ نمازیں پڑھتا تھا، اب کیسے نماز میں رو رہا تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا جب اسحاق دادا نے کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی کہ دیکھو ذرا، اسے اب کیسے اپنے رب کے حضور آنسو بہاتا اسے مانگ رہا ہے۔ لیکن واقعی ایک بات تو ثابت ہوئی، یہ واقعی اللہ سے خالص محبت کرتا ہے۔ وہ رکا، اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ پھر کومل میں متجسس نظروں سے دیکھا۔ مجھے دادا کی بات سمجھ نہ آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا، یہ جھلا سیام سے محبت کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، پھر بھی کیسے نا امید نہ ہوتے ہوئے ریان سجدے میں ہے۔ اور میں ٹھٹکا تھا کیونکہ ریان سیام سے محبت کرتا تھا، اور یہ بات جان کر دادا مسکرا رہے تھے، لیکن ان کے اگلے الفاظ پہ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا کہا تھا دادا نے؟ دادا نے کہا کہ دیکھو، یہ ہوتے ہیں سچے مومن جو کبھی نا امید نہیں ہوتے، اور یہ تو اس بات سے انجان بھی پر امید ہے کہ سیام تو ہمیشہ سے اسی کی تھی۔ میں نے ٹھٹک کر ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، سیام ریان کے نکاح میں ہے، ریان ہی تو سیام کا شوہر ہے، لیکن وہ انجان ہے اس بات سے، لیکن دیکھو پھر بھی پر امید ہے، کتنی خالص محبت کرتا ہے یہ۔ اور ارسل خود کو مضبوط ظاہر کرتا ایک دم سے رو دیا، جبکہ کومل کو اپنے خوبرو بھائی کا رونا برداشت نہ ہوا۔ بھائی پلیز سنبھالیں خود کو۔ کومل، میں کیوں پر امید نہ تھا؟ کیوں اس کے دور جانے کا سن میں نے دعا میں اسے مانگنا تو کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی چھوڑ دیا؟ کیوں میں ریان نہ بن سکا؟ کیوں میں امید نہ کی؟ کیوں میں ریان کی طرح خالص نہ ہو سکا؟ میں سوچتا ہوں میں پر امید ہوتا بھی تو کیا، وہ مجھے تو نہیں ملنی تھی نا، وہ تو کسی اور کی ہے تو کیسے؟ لیکن دادا کہتے ہیں کسی بھی حالت میں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ ہمیشہ بہتر کرتا ہے، تو میں نے کیوں امید چھوڑ دی؟ کیوں؟ وہ ضبط کے باوجود بری طرح رو رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اللہ تو ہمیشہ بہتر ہی کرتا ہے۔ آج عید کا دن تھا، ماحول میں ایک عجیب سی خوشی کی خنک تھی۔ کچن سے آتی مختلف لوازمات کی خوشبو فضا میں گولی ایک اپنی ہی چھپ دکھلا رہی تھی کہ اتنے میں تمام مرد حضرات عید کی نماز ادا کر کے آئے تھے۔ وہ سب لاؤنج میں داخل ہوئے ہی تھے کہ کومل عیدی کے لیے ان سب کی طرف بڑھی۔ دادا، میری عیدی! کومل نے اسحاق صاحب کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی تھی، جس پر اسحاق صاحب کے ساتھ کھڑے یشب نے فوراً سے اس کی ہتھیلی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کومل نے یشب کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ دیکھ اسے گھورا تھا۔ ارے بھائی، میں کسی عیدی سے کم ہوں جو میرے دادا اپنے دل میں پتھر رکھ کر اپنا معصوم سا پوتا تم جیسی آدم خور کو دے رہے ہیں؟ یشب نے مصنوعی رنج سے کہا۔ میں آدم خور ہوں؟ کومل کو تو جیسے صدمہ ہوا، لیکن پھر اس کی شرارت سمجھ وہ چیخی، یشب تمہیں تو میں… وہ اس کی طرف لپکی تھی جب یشب فوراً باہر کی طرف بھاگا، اور اس کے پیچھے ہی کومل بھی، اور ان دونوں کی حرکت پر سب ہنس دیے۔ یہ بچے بھی نا! اسحاق صاحب اور قیوم صاحب ہنستے ہوئے لاؤنج میں موجود صوفوں پر اپنی اپنی نشست سنبھال گئے۔ السلام علیکم بھرے ابا،
मुबारक। अस्मा बेगम ने किचन से आते बारी बारी इसहाक और कयूम साहब से सर पे प्यार लिया था। अरे बहू, तुम्हें भी ईद मुबारक। ये श्याम और मनाल कहाँ हैं? इसहाक साहब ने उनसे पूछा। वो दोनों किचन में हैं, बस आ रही हैं। अस्मा बेगम ने कहा ही था कि इतने में श्याम हाथ में शीर खौरमा लिए किचन से आती दिखाई दी। इसके साथ ही मिनाल भी थी, जिस पर रेहान और अरसल की नजरें पे इख्तियार उस तरफ उठी थी। वो दोनों माँ बेटी कासनी रंग की शलवार कमीज जिस पर कढ़ाई हुई थी, नफासत से दुपट्टा सेट किए, हाथ में सिल्वर और कासनी चूड़ियां पहने किसी भी मसनूई आराइश से पाक बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेहान उन दोनों को देख बेख्तियार मुस्कुरा दिया था, जबकि अरसल ने बेसाख्ता नजरें चुराई। वो पहले से काफी हद तक संभल चुका था। मम्मा, मुझे जल्दी से डाल दें। उसने अभी सामने ट्रे टेबल पर रखी ही थी कि मनाल फौरन से बोली, जिस पर श्याम ने उसे बाउल में थोड़ा सा शीरखुरमा डाल कर दिया, जिस पर वो फौरन से बोली, ज्यादा डाल कर दें, आप इतना ही खाओगी। श्याम ने उसे समझाया, मम्मा ये मेरे लिए नहीं है, अब ज्यादा डाल दो ना, वो जिद्दी लहजे में बोली, तो श्याम ने उसे और डाल दिया, जिस पे वो फौरन बाउल लेती रियान के पास आई थी। बाबा, ईद मुबारक, ये लें और जल्दी से ईदी दें। और उसकी इस हरकत पर सब मुस्कुरा दिए थे। अच्छा, तो बाबा से ईदी चाहिए? रियान ने मिनाल के हाथ से बाउल लेते उसे अपनी गोद में बिठाया था, जिस पर वो मासूमियत से इस बात में हिला गई। भाई, बाबा के आते मिनाल तो दादा को भूल गई। इसहाक साहब ने श्याम के हाथ से बाउल लेते मिनाल को देखते मसनूई खफकी से कहा, नहीं दादा, आप उदास ना हो, बाबा से ईदी लेकर आपसे भी ईदी लूंगी। और मिनाल की बात पर सब हंस दिए थे। ये लो, जितनी ईदी चाहिए आप खुद ले लो। रेहान ने मुस्कुराते अपना वॉलेट निकालते उसके नन्हे हाथ में थमाया था। मामा, मैं कितनी ईदी लूं? वॉलेट को देखते मिनाल ने श्याम से पूछा। मैं क्या कह सकती हूँ, यह आपके और आपके बाबा का मामला है। श्याम मुस्कुराई, जबकि मिनाल ने वॉलेट वापस रेहान को थमाया। अरे भाई, क्या हुआ, ईदी नहीं लेनी क्या? रेहान ने हैरत से मिनाल को देखते श्याम को देखा, जो खुद न समझी से उसे देख रही थी। बाबा, आप मुझे आइसक्रीम खिला देना, बहुत सारी चॉकलेट्स ले देना और डॉल हाउस और बहुत सारे टॉयज। ईदी नहीं लेनी मैंने, मिनाल पुरसोच अंदाज में बोली, जबकि उसकी फरमाइश पे सब मुस्कुरा दिए। फिर सब बड़ों ने छोटों को ईदी दी। जब शशब बेग साहब के सामने गया और बोला कि चाचू मेरी ईदी, तो कोमल फौरन से बोली थी, मैं मिल तो गई, और क्या चाहिए? जिस पर यशब ने कोमल को घूरी से नवाजा। बेटा, इसीलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसहाक साहब ने याद यशब का कंधा थपथपाया था। अस्सलाम वालेकुम। लॉन में भारी मर्दाना आवाज गूंजी, जिस पर सबने लाउंज के दाखिली दरवाजे की तरफ देखा था, जहां एक शख्स के साथ एक लड़की खड़ी मुस्कुराकर उन सबको देख रही थी, जिन्हें देख इसहाक साहब और कयूम साहब के लबों पे मुस्कुराहट रक्सा हुई थी, जबकि रेहान बेतासुर नजरों से उन्हें देख रहा था। श्याम और कोमल उस लड़की को देख हैरान थी। ईद मुबारक, उस शख्स ने आगे बढ़ते इसहाक साहब से मुसाफा किया था। अरे भाई रजा, अपनी बहू से तो मिलो। कयूम साहब ने श्याम की तरफ इशारा किया, जिस पर श्याम चौंकी। रजा अंकल। श्याम ने उन्हें देखते रेहान को देखा, जो नजरें झुकाए बैठा था। भाई, अब हम अपनी बहू को लेने आए हैं। अब हम अपनी बहू को लेने आए हैं। क्यों फजर, ठीक कहा ना? वैसे फजर, अपने भाई से कहो अब वो मुंह तो ठीक कर ले। रज़ा साहब ने मुस्कुराते श्याम के सर पर हाथ रखते फजर से कहा, जो कयूम साहब से मिल रही थी, जबकि कोमल और श्याम हैरत से फजर को देख रही थी, जो स्याह पाँव तक आती फ्रॉक पहने चेहरे के गिर्द हिजाब किए उनकी तरफ बढ़ी। कैसा लगा सरप्राइज श्याम भाभी? फजर ने एक आंख ब्लिंक की थी। तुम रियांसे की बहन हो? कोमल ने बेयकीनी से उसे देखा, जबकि श्याम ने फजर को देखते रेहान को देखा, जो बिल्कुल खामोश था। अब श्याम, आप ही मेरे भाई से दोस्ती करवाएं। फजर ने श्याम का हाथ थामा, जिस पर श्याम उसे देख मुस्कुरा दी। बाबा, ये कौन है?
منال نے معصومیت سے پوچھا، جس پر ریان نے ایک نظر رضا صاحب کو دیکھتے فجر کو دیکھا، جبکہ منال کی بات سن قیوم صاحب نے رضا صاحب کو دیکھتے ریان کو دیکھا جو بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ وہ کچھ مایوس ہوئے کہ یعنی وہ ابھی تک اپنے باپ سے خفا تھا کہ ریان بولا، یہ آپ کے دادا اور وہ فجر پھپھو ہیں۔ قیوم صاحب اور رضا صاحب نے اسے دیکھا جس کے چہرے پہ مدھم سے مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کی پھپھو ہوں، فجر ان کے پاس آئی تھی۔ آپ بہت پیاری ہو پرنسس۔ منال نے اسے دیکھا۔ میں پرنسس؟ فجر نے اس کے گال کھینچے تھے۔ ہاں، پرنس کی پرنسس، منال نے ارسل کی طرف اشارہ کرتے کہا، جس پر فجر نے اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا جہاں سفید کلف لگے کاٹن کی شلوار قمیض میں وجیہہ سا ارسل بیٹھا آنکھوں میں ویرانی لیے کسی اور ہی دنیا میں گم تھا، اور اس کی آنکھوں کی ویرانی فجر سے چھپی نہ رہی تھی، لیکن وہ سر جھٹک گئی۔ ویسے بھائی اب تو نہیں کہیں گے نا فجر یو آر مائی اسٹیپ سسٹر؟ آئی ڈونٹ بلیو ان اسٹیپ سسٹر ریلیشنشپ، سو آئی ایم ناٹ یور بردر، اسٹے اوے فرام می، فجر ریان کی نقل کرتے بولی، جس پر ریان مسکرا دیا جبکہ باقی سب ہنس دیے، اور ارسل نے چونک کر سب کو دیکھا اور سب کو ہنستا دیکھ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی جسے کومل اور فجر دونوں نے محسوس کیا تھا، اور وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ٹھہرا تو اضطرابی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا اور ایک نظر سب پہ ڈالتے اس کی نظر ایک لمحے کے لیے فجر پہ ٹھہری جو وہ غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر وہ باہر کی طرف چل دیا جبکہ فجر کی نظروں نے اوجھل ہو جانے تک اس کی پشت کا تعاقب کیا تھا۔ اس وقت سب نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ قاضی صاحب بھی آ چکے تھے، اب بس کومل کو لایا جانا تھا۔ فجر جو جلدی میں کومل کے کمرے سے نکل رہی تھی، سامنے سے آتے ارسل کے ساتھ اس کا بری طرح تصادم ہوا۔ وہ گرنے کو تھی کہ ارسل نے فوراً اسے بازوؤں سے تھاما۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ارسل کا بھاری گمبھیر لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً سنبھل کر کھڑی ہوئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، فجر نے فوراً سے کہا، اور کمرے کے کھلے دروازے سے کومل اور سیام نے منظر دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ مسکرا دی، جبکہ ارسل ایک نظر اسے دیکھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سیام کو وہاں دیکھ ایک پل کو اس کے قدم سست پڑے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ ارسل کومل کے پاس آیا۔ بھائی آج میری بہن کی خوشی کا دن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی؟ ارسل نے نرمی سے اس کے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی تھی اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی طرف چل دیا۔ یشب اور کومل نے کے نکاح کے بعد وہ تینوں کمرے میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جب کومل بولی، فجر تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم ریاض سر کی بہن ہو؟ میں کیا بتاتی جب بھائی مجھے بہن مانتے ہی نہیں تھے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ بھائی لاہور یونیورسٹی میں ٹیچنگ کے لیے آئے ہیں، بابا اور داجی کی منتیں کر کے میں نے یہاں ایڈمیشن لیا اور میں اب تک ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ فجر نے انہیں بتایا، تو کیا تمہیں سیام کے اور سر ریان کے نکاح کے بارے میں پتہ تھا؟ کومل نے اسے دیکھا، جس پر سیام کی نظریں بھی اس پر ہی تھیں۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، وہ تو اب عید کی چھٹیوں میں اسلام آباد گئی تو بابا نے مجھے بتایا اور سیام کی تصویر دکھائی تو مجھے معلوم ہوا۔ فجر مسکرائی، جس پر وہ دونوں بھی مسکرا دیں کہ اتنے میں یشب کمرے میں داخل ہوا۔ لوگوں کی سالیاں ہوتی ہیں، نکاح کے بعد ملاقاتیں کرواتی ہیں، اگر ادھر سالی نہیں ہے تو میری بہن تو ہے نا، لیکن اسے بھی ذرا خیال نہ آیا کہ بھائی کی ملاقات ہی کروا دے اپنی کچھ دیر پہلے بنی بھابھی سے۔ یشب کے بے باک دہائی پر فجر اور سیام ہنس دی، جبکہ کومل حیا سے سرخ پڑی تھی۔ ملاقات کرا کے کیا کرتے ہم، جب پتہ ہے تم دونوں نے ہمیشہ کی طرح لڑنا ہی ہے؟ سیام نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ لے، یہ کیا بات ہوئی؟ ضروری نہیں ہم لڑیں گے ہی، آخر کو رشتہ بدلا ہے، جذبات و احساسات بدلے ہیں۔ اور کومل کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ وہ اپنے ہی رو میں تھا کہ سیام سے پڑھنے والے کشن نے اس کی بات درمیان میں منقطع کر دی اور وہ کراہ کر رہ گیا تھا۔
आप ये फाउल है। कोमल को खुद पर हंसता देख वो खफकी से बोला, फाउल के अब्बा, शर्म तो नहीं आती बिल्कुल भी। अरे शर्म तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती ना। श्याम ने उसे मसनूई घूरी से नवाजा। शर्म तो आती है, बहुत आती है, लेकिन ये गलत बात है। ऋषभ फौरन से बोला, क्या? अब मैं अपने बच्चों के नाम फाउल तो नहीं रखूंगा ना। आपको कोई फाउल की फुफ्फो कहे, आपको अच्छा लगेगा? उसके शरीर लहजे पे श्याम ने कुशन उसे मारने को उठाया ही था कि वह फौरन से बाहर को भागा, लेकिन फिर रुक कर बोला, वैसे ये नाम यकीनन आपकी भाभी को भी पसंद नहीं आया होगा। उसने हाँक लगाई थी, जिस पर कोमल पर पल में शुरू हुई वहीं फजर श्याम हंस दी, और फिर कुछ ही देर बाद श्याम की रुखसती कर दी गई। क्यूम साहब और रजा साहब फजर को लिए रेयान के फ्लैट चले गए, जबकि रेयान श्याम और मिनाल को शॉपिंग के लिए ले गया। आखिर उसने अपनी बेटी की ईदी की फरमाइश भी तो पूरी करनी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मिनाल बेड पे गहरी नींद में सोई कोई छोटी सी गुड़िया मालूम हो रही थी। रेयान को बेख्तियार ही उस पर टूट कर प्यार आया कि अचानक उसकी नज़र बालकनी पे पड़ी, जहाँ सफ़ेद रंग की अनारकली फ्रॉक में श्याम खड़ी किसी परी की तरह उस रात का हिस्सा लग रही थी। वो हाथ में केक लिए बालकनी की तरफ चला आया। हैप्पी बर्थडे सिमी। श्याम ने चौंकते उसे देखा और उसके हाथ में केक देख वो मुस्कुरा दी। हैप्पी बर्थडे मीर, श्याम मध्यम आवाज में बोली तो रेयान ने उसे देखा, और फिर वो दोनों हंस दिए और दोनों ने मिलकर केक कट करके एक दूसरे को खिलाया। ये तुम्हारी ईदी प्लस गिफ्ट। रेयान ने एक छोटी सी मखमल की डिब्बी उसकी तरफ बढ़ाई, जिसमें डायमंड की नोज पिन अपनी छप दिखा रही थी। बहुत खूबसूरत है। श्याम तारीफ किए बगैर न रह सकी, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। सिमी दाजी कहते हैं अच्छा हमसफर सफ़ेद रंग जैसा होता है, जिसमें कोई रंग मिलाओ तो एक नया रंग बन जाता है, लेकिन दुनिया के तमाम रंग मिलाकर भी सफ़ेद रंग नहीं बनता, क्योंकि सफ़ेद रंग का कोई मुतबादिल नहीं होता। और श्याम, तुम मेरे लिए भी यही सफ़ेद रंग हो, तुम्हारा भी कोई मुतबादिल नहीं। तुम मेरी पहली आखिरी नहीं बल्कि वाहिद मोहब्बत हो। उसका हाथ थामते नरमी से बोला, जबकि श्याम उसे सुन रही थी। तुम मेरा वसीला हो राह हक का, तुम मेरी हमसफर हो सिराते मुस्तकिम की। तुम ही से मैंने सीखा महबूब से महबूब तक का सफ़र। तुम मेरी पहली दुआ हो और मुझे बहुत अजीज हो। उसने नरमी से उसके हाथ की पुश्त पे अपने लब रखे थे, और उसकी उस अदा पे हवाओं ने एक सौस सा पकड़ा था। स्याह आसमां पे मौजूद तारे एकदम से जगमगा उठे थे, जैसे ऐलान कर रहे हों कि निज़ाम शमसी के दो गुमशुदा सितारों का मिलन हो चुका है। हमें पहले पहल लगता है कि हदायत फौरन मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। हमें हदायत उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक हम हदायत के तलबगार ना हों। हम पहले मात खाते हैं, फिर दुनिया से बेजार होकर तन्हाइयों में सुकून तलाश करते हैं। लेकिन हदायत पाने के लिए अपना नफ्स मारना ज़रूरी है, अपनी तन्हाइयों को पाक करना ज़रूरी है, अपनी अल्लाह से हदायत तलब करनी पड़ती है और अल्लाह से हदायत तलब करनी पड़ती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें, मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को, जब भी वो मुझे पुकारें कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बाइस है। हदायत और अल्लाह की मोहब्बत तो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मांगे बगैर नहीं मिलती। इसलिए अल्लाह की तरफ लौटने और उससे राब्ता कायम करने में देर ना करें। वो तो अब भी हमारी तौबा का इंतज़ार कर रहा है। हम उससे मांगे तो सही, वो क्यों हमें हदायत ना देगा? वो क्यों हमें अपनी मोहब्बत, अपनी रहमतों से नहीं नवाजेगा? बस पहला कदम हमें उठाना है, और बहुत सारी दुआएं करनी है। फिर देखना वो कैसे हमारे लिए रास्ता बनाता है, वो कैसे हमारे लिए गैब से मदद भेजता है। और जान लो, दिलों के हाल अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। ख़त्म शुद।
پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اب آپ کو یہ ناول سیام کیسا لگا، کیونکہ اس ناول سے جسٹ لائک میری ایک فیلنگس ایموشنز جڑ گئے، اور اسپیشلی یہ میرا خود کا بہت فیوریٹ ناول ہے، اور اس کو ختم کرنے کا بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ختم تو کرنا تھا نا۔ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں اس کا نیکسٹ سیزن لکھوں یا نہ لکھوں، کیونکہ اس کا نیکسٹ سیزن انشاءاللہ میں اگلے رمضان سے لکھوں گی یا اس سے پہلے سٹارٹ کروں گی۔ سو پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور آج کی ایپیسوڈ کیسی تھی، اور اینڈنگ آپ کو کیسی لگی۔ اور جو بھی میرے چینل پہ نئے آنے والے ریڈرز اور لسنرز ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ کا تو سبسکرائب کرتے کچھ نہیں جاتا، لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ لائک کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ سو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل ٹو گیٹ ایوری نیو ویڈیوز اپ۔ تھینک یو۔